بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ایک تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو سرے بازار یوں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جلسوں میں لے کر آ جانا، جلسوں میں اس کا ذکر کرنا، یہ بہت ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے، وہ کوئی بھی کر رہا ہو۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جو کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہے ہیں اور وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، پاکستان کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہوتے ہوئے وہ یہ فرما رہے ہیں ایک جلسے میں کہ عمران خان ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ اب یقیناً یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان اگر چاہیں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے، فرض کریں عمران خان اگر چاہتے بھی تو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے ایٹمی پروگرام کا کنٹرول عمران خان کے پاس یا کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے آپ قوتوں کو، بیرونی قوتوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پروگرام ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی وزیر اعظم چاہے کسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہو تو یہ پروگرام ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کس منہ سے اور کس غیر ذمہ داری کے ساتھ اور کس انداز میں آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سرے عام بات کرتے ہیں، صرف جلسے میں کلیپ لینے کے لیے یا اپنے سیاسی مخالف کو رگیدنے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے یہ پاکستان میں اس وقت جو بدقسمتی پاکستان کے اوپر اس وقت چل رہی ہے اور کہ ہم آج بھی 70 سال کے بعد دوسرے یعنی بنگلہ دیش سے بھی موازنہ کر کے ہم آنسو بہاتے ہیں کہ ہم کہاں رہ گئے اور وہاں وہ کہاں رہ گئے، ان کا روپیہ کہاں ہے، ان کا ٹکا کہاں ہے اور ہمارا روپیہ کہاں چلا گیا، اور ان کی برآمدات کیا ہیں اور ہماری برآمدات کیا رہ گئیں، اور ان کی جو اکانومی کا والیوم ہے وہ کہاں ہے اور ہماری اکانومی کا والیوم کیا رہ گیا۔ تو آج جو ہم رونا رو رہے ہیں اس کی یہی وجوہات ہیں کہ ہم سیاست کو اور پاکستان کے دفاع کو یہ الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، جلسے میں کہہ رہے ہیں ہم۔ تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ یقیناً جو غیر ملکی طاقتیں ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ یہ ایسا پروگرام ہے جو ختم بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا وزیر اعظم آ جائے کہ جیسا کام کر رہا تھا۔ اور دیکھیں ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جس کو جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور اسے مختلف نام رکھ لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کسی کو چھیڑنا ہوتا ہے تو اس کے نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو چھیڑنا ہوتا ہے تو ڈیزل اس کا نام رکھ لیا جاتا ہے، اور حمزہ کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ان کو کوکڑی کہتے رہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ لفظ چھیڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ سیاستدانوں میں تو انفارچونیٹلی یہ چل ہی رہا تھا اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن جب پاکستان کی فوج کے نام رکھے جانے لگیں اور اس کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگے، جیسے نواز شریف کہا کرتے تھے یہ خلائی مخلوق ہے، جی یہ نظر نہیں آتی، ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے، تو وہ خلائی مخلوق کہہ کے رگیدتے رہے۔ اور عمران خان صاحب نیوٹرلز کہتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جلسے میں کہا کہ میں نیوٹرلز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو سازش کا پتہ چل گیا تھا تو آپ نے اس مداخلت کو روکا کیوں نہیں؟ یعنی عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے ذمہ دار نیوٹرلز ہیں، اور نواز شریف بھی سمجھتے تھے کہ ان کو گھر بھیجنے کے جو ذمہ دار ہیں وہ خلائی مخلوق ہے۔ تو اب یہ میرا خیال ہے پاک فوج کے ادارے کو بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہر آنے والی حکومت اگر کوئی اس کا نام رکھنے لگے گی اس کے سیاست میں مداخلت کی وجہ سے، تو یہ ادارہ جو ہے یہ شاید اس طرح سے اپنی جو سینٹیٹی ہے وہ برقرار نہ رکھ پائے۔ تو اس کے لیے سوچنا ہوگا۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو پھر اے پولیٹیکل ہونا اور دکھنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل رہیں اور خواہش کا اظہار کریں کہ آپ کو اے پولیٹیکل کہا جائے۔ یہ کرنا پڑے گا تو پھر ہی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ سیاستدانوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ کوئی عمران خان کو ہرا کر حکومت میں آتا ہے تو آ جائے، کوئی اگر نواز شریف کو حکومت میں ہرا کر اقتدار میں آتا ہے تو آ جائے، اس کو حکومت کرنے دیں اور آپ کا جو آئینی رول ہے اس کو ادا کرنے دیں۔ تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی تاکہ یہ جو ایک پاکستان کے اوپر الزامات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی آتا ہے خلائی مخلوق کہہ کے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے نیوٹرلز کہہ کے چلا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ایٹمی پروگرام تباہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر یہ قائم تھے، تو سارے سیاستدان جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو میرا خیال ہے پاکستان کا ایک ہی ادارہ بچا ہے جس کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے، اس ادارے کو تباہ ہونے سے خدا را بچائیں، اور اپنی سیاست میں، سیاسی گفتگو میں ایٹمی پروگرام کو اور فوج کو معاف رکھیں۔ اور ظاہر ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ فوج جو ہے وہ خود بھی سیاست سے جو خود بھی اے پولیٹیکل رہے۔ اب ذرا آ جائیں بالکل سیاسی معاملات کے اوپر۔ صالح ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کی خبر آج جنگ اخبار میں لگی ہوئی ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ 155 میں سے 54 ارکان اسمبلی استعفوں سے لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یعنی جب استعفوں کی جانچ کا معاملہ آئے گا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے 155 ایم این اے ہیں ان میں سے 54 آ کر یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو استعفیٰ دیا نہیں ہے, یعنی یا ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے 54 ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, یہ دعویٰ کیا صالح ظافر نے. میں ان کی خبر کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن مجھے بادی نظر میں یہ خبر یا یہ اس طرح سے حقائق جتنا میں تحریک انصاف کو جانتا ہوں, لوگوں کو جانتا ہوں, ایم این ایس کو جانتا ہوں, یہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتا کہ 54 افراد جو ہیں وہ اس طرح سے ٹوٹنے کے لیے تیار. 2-4 تو ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, بڑی دوڑ لگائیں, چھلانگ لگائیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 54 افراد. میں نے خبر کو کھول کے پڑھا, تفصیل پڑھی پوری, اور میں نے سوچا کہ شاید 2, 4, 5, 10 کے نام ہوں گے کہ فلاں 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 کے علاوہ جو ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں, لیکن ایسا کوئی ذکر موجود نہیں تھا. محض ایک خبر تھی کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 54 افراد جو ہیں ایم این ایس پاکستان تحریک انصاف کے وہ ٹوٹ سکتے ہیں, الگ ہو سکتے ہیں اور استعفوں سے لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو یہ والا چیلنج ابھی درپیش ہے. یہ میرا خیال ہے نیوز پیپرز کی نیوز کنزپشن کے لیے یہ سٹوری بڑا سینئر جرنلسٹ ہے, میں ان کی خبر کو چیلنج نہیں کرتا, وہ خبر دے رہے ہیں سورسز سے تو ہو سکتا ہے وہ ہو, لیکن میرا بطور جرنلسٹ یہ دماغ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 54 ارکان اسمبلی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ آئے اور کہیں کہ جی ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں. آگے انہوں نے پھر سیاست کہاں سے کرنی ہے جا کے, ان کو مطلب آپ خود عقل کی بات ہے نا کہ 54 افراد اگر ٹوٹیں گے تو ظاہر ہے یہاں پر 20-25 افراد توڑنے کے لیے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا 16 جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو مل کر, اور ان کو پتہ نہیں کتنے آفریں کرنی پڑیں, ٹکٹیں دینی پڑیں, اور اس پہ بھی رولا پڑا ہوا ہے کہ ان کو ٹکٹیں کون دے گا. نون لیگ اگر ان کو ٹکٹیں کی دی, اپنے بندوں کا کیا کرے گی؟ اپنے بندے آزاد کھڑے ہو جائیں گے تو لڑائی پڑ جائے گی. یعنی ایک حلقے میں آپ سوچیں نا, راجہ ریاض کے حلقے میں نون لیگ کا بندہ بھی لڑا ہوگا. راجہ ریاض سے وعدہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملے گا. راجہ ریاض کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملے گا تو جو نون لیگ کا ٹکٹ وہاں سے پہلے سے بندہ 4 سال سے ورکنگ کر رہا تھا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ آزاد کھڑا ہوگا. جب وہ آزاد کھڑا ہوگا تو نون لیگ کے ووٹ توڑے گا تو نقصان تو نون لیگ کا ہوگا. تو یہ چیلنج آپ کے خیال میں جو نون لیگ ہے وہ 54 حلقوں میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ عقل ہی تسلیم نہیں کرتے اس بات کو. اور یہ لوگ اگر فرض کریں یہاں سے چھوٹتے ہیں نون لیگ سے, تحریک انصاف سے, تو یہ کہاں جائیں گے, کس کے ساتھ جا کے الیکشن لڑیں گے؟ نون لیگ تو ان کو ٹکٹ نہیں دے گی, میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. تو اس لیے منطقی طور پر مجھے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. بہرحال خبر جنگ کے فرنٹ پیج پر لگی ہوئی ہے صالح ظافر صاحب کی. اب آ جائیں آج کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے بنی گالہ میں. میں بھی تھوڑی دیر میں وہاں جاؤں گا اور کچھ لوگوں سے, ظاہر ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے ملاقات کریں گے, کوشش کریں گے کہ نکالیں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک اندازہ جو کیا جا سکتا ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں, یا جو ہمارے پاس معلومات ہیں کہ کیا چیزیں ایجنڈے پر ہیں, کیا چیزیں ڈسکس ہونے جا رہی ہیں, اس میں ظاہر ہے ایک تو رات بابر اعوان صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور واقعی عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں عمران خان اب جلسے میں آتے ہیں تو آ کے فوراً وہ خطاب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ورنہ پہلے وہ آتے تھے تو ان کے سامنے تقریریں ہوتی تھیں. سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان کی درپیش ہے. ان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ جی آپ جب جلسے میں خطاب کریں تو شیشہ سامنے لگا لیا کریں, بلٹ پروف شیشہ لگا لیا کریں, لیکن وہ اس کے لیے تو تیار نہیں ہیں کہ اس سے ڈر اور خوف کا تاثر جائے گا. لیکن بہرحال ان کی سیکیورٹی ایک بڑا مسئلہ ہے, ان کی سیکیورٹی لے لی گئی ہے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے جو ان کی جو موومنٹ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کرنی پڑے گی. تو اس پر جو ہے وہ ڈسکشن ضرور ہوگی. دوسرا, ان کی گرفتاری, ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس وقت عمران خان کو گرفتار کر لیں, اور اگر عمران خان لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو رانا ثناء اللہ ان کو گرفتار کرنا چاہیں گے ہر حال میں, امن امان کے خطرے کے پیش نظر, یا بغاوت کا کوئی مقدمہ کر کے یا کوئی بھی ایف آئی آر ڈال کے ان کو اٹھانا چاہیں گے رانا ثناء اللہ. آپ یہ سوچیں گے کہ رانا ثناء اللہ اٹھائیں گے تو اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے, تو رانا ثناء اللہ کو اپنے کسی بھی قدم کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب انہوں نے پچھلی مرتبہ گھروں میں چھاپے مروائے, عورتوں اور بچوں کو تھپڑ مارے اور دیواروں کو پھلانگا گیا, اور آنسو گیس کی ٹیئر شیلنگ جو ہے وہ بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر کی گئی, تو جب یہ کچھ کر کے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کی آنکھ جو ہے وہ اس میں ایک کیا کہنا چاہیے کہ میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کی آنکھ میں اگر کوئی شرم کا کوئی جو ہے وہ نشان نظر نہیں آتا تو وہ اس عمل کو بھی جسٹیفائی بخوشی کر لیں گے. ان کا ذاتی غصہ بھی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا منشیات کے الزام میں, تو ان کا ذاتی غصہ بھی ہے, وہ اس کو بھی نکالنا چاہتے ہیں. اور آج کل آپ ٹیلی ویژن پر دیکھیں تو جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ سے جھاگ بس نکلے گا, اتنا غصے میں ہوتے ہیں اور شدید غصے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں
وہ میرا خیال ہے یہ سب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو آج کی کور کمیٹی کے اجلاس میں شاید یہ بھی ضرور ڈسکس ہوگا کہ گرفتاری ممکنہ گرفتاری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی جائے. دوسرا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں حکومت درخواست لے کر گئی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے, تو سپریم کورٹ جو ہے وہاں سے تو اس کو واپس بھیج دے گا اور کہا گیا کہ ریلیونٹ فارم پر جائیں. تو اب اس کی ایک مد عملی بنائی جائے گی کہ اب سیاسی طور پر اور قانونی طور پر کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے اہم موضوع اگلے لانگ مارچ کی ڈسکشن ضرور ہوگی کہ اگلا لانگ مارچ ہمیں کب کرنا چاہیے, کتنے دن انتظار کرنا چاہیے. آج شیخ رشید صاحب میرے پروگرام میں تھے 92 کے, اور شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت کو 15-20 دن 25 دن دے دینے چاہیے عمران خان کی طرف سے, تو یہ بہتر ہوگا. یہ ان کی رائے تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے مہنگائی کی ہے اس کا اثر ذرا آ جائے ان کے اوپر اور یہ سیاسی طور پر خود ہی کمزور ہو جائیں گے تو عمران خان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. تو یہ اب آج کی کور کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکشن ضرور ہوگی کہ کب فیصلہ کرنا ہے, کب ہونا ہے, لانگ مارچ کب کیا جائے, کیسے کیا جائے, عمران خان کہاں سے اس کو لیڈ کریں, اور اس سے پہلے عدالت میں کیا جایا جائے, ریلیونٹ فورم پر جایا جائے یا نہ جایا جائے. تو اس پر آج جو ہے وہ ڈسکشن ضرور ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے, تو پھر وہ خبر آپ کو ہم ضرور دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.